حضرت فاطمہ زہرا پہ ان کے کچھ اشعار بھی ہدیہ کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیں. محور فہم و فراست فاطمہ، محور فہم و فراست فاطمہ، محور فہم و فراست فاطمہ ہے مددگار رسالت فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر سلسبیل وارث جاگیر جنت فاطمہ. آیے ابتر کا ایک دلکش جواب، آیے ابتر کا ایک دلکش جواب، دین احمد کی سعادت فاطمہ. صلوات پڑھ دیں محمد عالم. تو عزیزان محترم، آیے تطہیر کے حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام نے جو تیسرا اہم نقطہ کل آپ کی خدمت میں دیا تھا، میں اپنے سننے والوں کو، اگر اس میں تکرار بھی ہے اور ہم ایک چیز حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کہ تیسری چیز یہ تھی کہ اسلام نے طہارت سکھائی. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اگر آپ نہا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو دھو لیتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نہا لیتے ہیں لیکن غسل شرعی آپ پر فرض ہے اور حالت احتلام میں ہے تو نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کو مس کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفائی تو حاصل ہو گئی، نظافت تو حاصل ہو گئی، لیکن طہارت حاصل نہیں ہوئی. توجہ کا طالب ہوں. صفائی تو حاصل ہو گئی، نظافت تو حاصل ہو گئی، لیکن طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں ہوئی جس کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے تھے. تو اسلام نے طہارت و پاکیزگی کا درس دیا، اور نہ فقط طہارت و پاکیزگی کا درس دیا بلکہ اسلام نے ایک اور اس سے بات آگے کے لیے بڑھی اور کہا کہ اپنی روح کو بھی پاک کرو. مولائے متقیان امیر مومنان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو یقیناً اس کے جسم پر کوئی کثافت اور کوئی میل باقی نہیں رہے گا. تو بھئی مولا نے یہ مثال کس لیے دی؟ اس لیے دی کہ اگر انسان 5 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر میں اپنے سر کو پیشانی پر رکھ دے تو پھر اس کی روح بھی اس طرح سے پاک ہو جائے گی جس طرح سے اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرنے والے کا جسم پاک ہو جائے گا. ہے نا اس طرح؟ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ نماز وسیلہ ہے روح کی پاکیزگی کا. نماز وسیلہ ہے، ذریعہ ہے روح کو پاک کرنے کا. تو بھئی اگر تم نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا تو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اگر تم نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا تو تم نے نماز نہیں پڑھی. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے جو سورہ اعلیٰ میں قرآن کریم نے کہا، اور یہ پیغام دیا انسان کو کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ نجات اس کو حاصل ہوئی. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ یعنی اپنی روح کو پاک کیا. جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ نجات تک پہنچ گیا، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام لیا اور اس نے نماز پڑھی. تو اس آیے کریمہ کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب اس کی یہ ہے کہ پہلے آنے والے نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی روح کو پاک کیا. جب اپنی روح کو پاک کر چکا تو اس نے اپنے پروردگار کا نام لیا، اور جب پروردگار کا نام لیا تو اس نے نماز پڑھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے تزکیہ نہیں کیا تو اس نے اپنے پروردگار کا نام نہیں لیا، اور جس نے پروردگار کا نام نہیں لیا تو نماز کہاں پڑھی؟
نماز کہاں پڑھی؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا بات کرتے ہیں، میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، جب سے پرانے مولانا نے یہ سکھایا تھا اس وقت سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو 30 سال کی نمازیں کہاں گئیں؟ نہیں، یہ سورہ اعلیٰ میں یہ پیغام مل رہا ہے، قد افلح من تزکا، فلاح اس کو ملی جس نے اپنی روح کو پاک کیا، جس نے اپنے باطن کو صاف کیا، وذکر اسم ربی، اپنے پروردگار کا نام لیا، پس نماز پڑھی۔ تو یہ مقامات ہیں کہ جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آیت تطہیر ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے تزکیہ کیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ ایک مرتبہ ہم سید الساجدین کو دیکھتے ہیں کہ سید الساجدین علی اکبر کے قاتل کو پناہ دے رہے ہیں، علی اکبر کے قاتل کو، علی اکبر کو برچھی لگانے والے کو مہمان بنا رہے ہیں، اور سردیوں میں گرم پانی سے اس کے ہاتھ دھلا رہے ہیں اور اس کی ضیافت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، تو کہا بہت خوب پہچانا، یہ نہ سمجھو کہ نہیں پہچانا۔ تزکیہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کو انسان پناہ دے، اور اس طرح سے پناہ دے کہ اس کے دل میں دشمن کی ذرہ برابر بھی نفرت نہ ہو۔ یہ ہے روح کا تزکیہ، یہ ہے اپنی روح کو پاک کرنا، کہ اگر امام حسن مجتبیٰ کو امام حسن مجتبیٰ کو نہیں، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کو نہ سزا دے رہے شامی، نہ سزا پہ نہ سزا دے رہا ہے، آپ سوچیں، تصور کریں کہ اہل بیت فضائل و کمالات کی کتنی بلندیوں پر تھے، کہ آج اگر یہاں کسی شہزادے کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کا کیا انجام ہو، کسی دنیا میں کسی حاکم حکمران کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کا کیا انجام ہو، اور امام حسن مجتبیٰ فرزند رسول، جوانان جنت کے سردار، ان کو اگر کوئی برا کہہ رہا ہے، نہیں ان کے بابا کو برا کہہ رہا ہے، اور آپ برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس شامی سے جتنا وہ برا کہتا رہا اتنے آپ اس کو پیشکشیں کرتے رہے کہ اگر غریب ہو تو ہم تمہاری مفلسی کو دور کریں گے، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دیں گے، اگر گھر نہیں ہے تو گھر دیں گے۔ تو یہ امام کا اخلاق ہے، امام کا کردار ہے۔ تو یہ عرائض سے جو آیت تطہیر کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور ایک مطلب تھا جو باقی رہ گیا تھا آیت تطہیر کے حوالے سے جسے بیان کریں، اور آج جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کے حوالے سے پھر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیے، آیت تطہیر وہ ہے کہ جسے ہمارے مولا نے بھی بی بی سیدہ کے دفاع میں استعمال کیا شاہد کے طور پر، اور مجھے یاد ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مقاتل میں جب منبر رسول سے ایک شامی، ایک درباری جب یزید کا خطبہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی سید سجاد نے آیت تطہیر کو استعمال کیا، اور اس طرح سے شاہد کے طور پر استعمال کیا کہ اس درباری ملا کو ایک مرتبہ اہل بیت کے معتقدین میں شامل کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ آیت تطہیر اثر رکھتی ہے کہ اہل بیت نے، امام معصوم نے، سید سجاد نے اس کو استعمال کیا۔ تو اب وہ منزل کہ جب بی بی فاطمہ زہرا نے
نے فدق کا دعویٰ